آج اس ویڈیو میں ہم جماعت 8ویں جماعت کا آخری اسباق دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک سبق اور ایک مضمون ہے جو کہ ایک اضافی مطالعہ ہے، جس میں پہلا دیا گیا ہے کہ چچا چکن نے خط لکھا۔ سید امتیاز علی تاج مصنف کا نام ہے۔ دیکھیے اس میں تعارف دیا گیا ہے کہ سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر پھر اسکول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے ذہین تھے، انہیں کم عمری سے ہی تھیٹر اور ڈرامے کا شوق تھا۔ سن 1922 میں انہوں نے اپنا شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا، جو 10 برس یعنی 1932 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ انہوں نے یک بابی ڈرامے، ریڈیو ڈرامے، فلمی کہانیاں اور مکالمے بھی لکھے ہیں۔ ان کی کتاب چچا چکن کے کارنامے کو اردو ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ چچا چکن اردو ادب کا ایک بے مثال مزاحیہ کردار ہے۔ ذیل کے اقتباس میں چچا چکن ایک خط کا جواب دیتے نظر آتے۔ ایک معمولی سے رخہ لکھنے کے لیے وہ جتنا اہتمام کرتے اور جتنا وقت صرف کرتے ہیں، اسے مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ چچا کا طرز تحریر اتنا قدیم ہو چکا ہے کہ اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے لوگوں کے پاس وقت ہے نہ دماغ۔ امتیاز علی تاج نے سبق میں اس پرانے طرز تحریر کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس تحریر میں 60-70 سال پرانی تہذیب اور رہن سہن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، چنانچہ لکھنے پڑھنے کا سامان بھی پرانے ڈھنگ کا ہے۔ یہاں فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ پین کی جگہ نیب اور ہولڈر کا قلم نظر آتا ہے، جس کے لیے دوات اور جاذب کی ضرورت پڑتی ہے۔ 19 اپریل سن 1970 کو تاج نے وفات پائی۔ آج ہم جو اضافی مطالعہ یہ دیا گیا ہے چچا چکن نے خط لکھا، اس سبق کے بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں، اور جس کے مصنف جو کہ سید امتیاز علی تاج ہیں، جنہوں نے اس ڈرامے کو ایک مزاحیہ کردار، جو کہ چچا چکن ہی ایک مزاحیہ کردار ہے، اور وہ جو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں اور وہ خط لکھنے میں انہیں کافی سارا وقت لگ جاتا ہے، تو مصنف نے اسے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھیں۔ چچا صحن میں کرسی پر اکڑو بیٹھے ہوقہ پی رہے تھے۔ اتنے میں بندو بھاگتا ہوا آیا اور ایک خط چچی کے قریب رکھ دیا۔ چچا نے پوچھا، کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟ چچی بگڑ گئیں۔ توبہ ہے، خط آیا نہیں، اور سوالات کا تانتا باندھ دیا۔ مجھے غیب کا علم تو نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے۔ بندو نے کہا، بیگم صاحب، منصرم صاحب کی بیگم کا آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہ سن کر چچا سے چپ نہ بیٹھا گیا۔ پوچھا، کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پرچ چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ کیا بات ہے، کوئی تقریب؟ چچی نے کس قدر سرسری انداز میں کہا، بات کیا ہوتی، منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ باہر ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر چچا اپنی خدمت پیش کرنے سے رک جائیں۔ بولے، ہم لکھ دیں جواب؟ چچی بولی، نہ، بس آپ معاف رکھیے، فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں گی۔ رکے جانے کا باعث چچا کیوں نہ پوچھیں۔ بولے، کیا معنی، ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ دعوت منظور کرنے ہی کا خط لکھنا ہے نا، تو اس کا لکھنا ایسی کون سی جوش شیر لانا ہے؟ اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے اچھال آ گیا۔ ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چچی ہائے نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوंچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا جواب؟ چچی نے گھبرا کر چچا سے کہہ دیا، اچھا پھر اب تم ہی لکھ دو، یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد ملی۔ خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔ بندو میرے بھائی، ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان جھپک سے۔ کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ۔ شاباش، مگر کون سے کاغذ؟ آسمانی رنگ کے، بڑھیا۔ ہاں، دکھانا تو ذریعہ اپنی چال اور سینوں چلا گیا۔ لفافہ بھی چاہیے ہوگا۔ ارے بھائی، کوئی لفافہ بھی تو لے آؤ، پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ۔ لکڑی کے صندوقچے میں رکھے ہیں، الماری میں ہوگا صندوقچہ، بڑی الماری میں، سن لیا نا ذرا پھرتی سے۔ ارے ہاں، اور جاذب بھی تو لانا ہے بھائی، جاذب کوئی نہیں سنتا۔ یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی، بس کام نکلنے کی دیر ہے، اور یہ غائب، کام نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو، وہ جوہری کاپی ہے نسخوں کی، وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں سے ایک جاذب نکال لاؤ۔ اور دیکھنا اماں، سنو تو بھائی للو، ارے میاں، ارے او للو کے بچے، عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے۔ ددو، تم جا کر کہو جاذب نہ لائیں، کاپی ہی لے آئیں، آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا، ہاتھ پر رکھ کر تو میں نے لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، وہ کہیں ہمارا
भी रखा होगा वो भी ढूंढते लाना। देखिए अभी हम जो देखने जा रहे हैं कि एक ख़त आया है, एक लिफाफा, एक ख़त आया हुआ है जो कि चची को किसी ने वहाँ पे खाने की दावत पर बुलाया है। तो चची क्या कहती हैं कि मैं ख़ुद ही ख़त लिख दूँगी, लेकिन चचा जो कहते हैं कि हम लिखते हैं, कि हमें नहीं आता है ख़त लिखना। इतने में क्या हो जाता है कि चाय जो कि छुट्टन के हाथ से गिर जाती है और चची घबरा कर कहती है कि चचा से अब आप ही लिख दीजिए। और बाहर आदमी इंतज़ार में खड़ा हुआ है। और जब चचा को उनकी मांगी मुराद मिल गई, यानी कि उनके दिली बात, जैसे दिल में से वो चाहते थे कि मैं ख़त लिखूं और वो हो रहा है, तो उन्होंने अपना अपना जो सामान है शुरू कर दिया लगाने का, कि कोई जाकर क़लम दवात लाए, कोई कागज़ लाए, कोई लिफाफा लाए, और कोई लकड़ी के संदूकचे में रखे लिफाफे लाए, अलमारी में संदूकचा है और बड़ी अलमारी में है सुन लिया ना। ऐसा करके वो सभी को काम पर लगा रहे हैं और यहाँ पर कहते जा रहे हैं कि आखिर में कोई हमारा चश्मा भी ला दो, कोई नीचे रखने के लिए कापी भी ला दो, और ये सब चीज़ें वो मंगा रहे हैं। देखिए नीचे, लीजिए साहब, 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ़ हो गया। एक को कोई चीज़ मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला रहा है कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिलती। कोई कहता है कि फ़लाँ चीज़ मुकफ़्फ़ल है, कुंजियों का गुच्छा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं, खुदा खुदा करके तमाम चीज़ें जमा हो जाए हुई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए, लड़के चीज़ें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज़ संभाला, कापी इसके नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। आप देखते हैं तो इसका नीब निदारद है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि इतने सारे चीज़ें तो कहा था चचा ने लाने के लिए, तो उसमें से कुछ चीज़ें मिल गई और कुछ चीज़ नहीं मिली। कोई कह रहा है कि भाई हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही है, कोई कह रहा है कि जो कि लॉ कुफल लगा है इसलिए कुंजिया ढूंढा जा रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो कि हमारे जो चचा छक्कन हैं वो बिगड़ रहे हैं, और खुदा खुदा करके किसी तरह से सारी चीज़ें मिल गई। और जो कि चचा छक्कन जो कि लिखने के लिए बैठ गए हैं, तो देखते हैं कि इसका नीब ही नहीं है। नीब कहाँ है? लाहुल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे अंधे, इससे कैसे लिखूंगा ख़त? इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता। तुझे कलम लाने को क्यों कहता हूँ? मैं आज मालूम करके रहूँगा ये हरकत किस नामाकुल की है। बाहर से आवाज़ आई, अजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी। आवाज़ सुनकर रहा ना गया, बोली, खुदा के लिए लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है, ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, जाओ बन्नो मेरा कलम ला दो। चचा इस वक्त जोश में से चची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी ही शय पाकर तो नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ रही हैं। ये ज़रूर इनमें से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरीक करता रहा और इसने इसका नीब ज़ाया किया है। सच बता, ये हरकत किसकी है? इतने में बन्नो चच्ची का कलम ले आई। चचा का आखिरी फ़करा सुनकर इसने उनके कलम पर निगाह डाले तो बोली, अब्बा मियाँ, कल आप ही ने तो आज़ार बन डालने को इसका नीब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंखार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कोनियों से चची अम्मा पर नज़र डाली कनखियों से चची अम्मा पर नज़र डाली और कलम बन्नों के हाथ से ले लिया। सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर इसका नीब परखने लगे। बोले, चलो अब इसी से काम चला जाएगा। आवाज़ का सर बहुत मध्यम था, सुर बहुत मध्यम था। ये क्या हो गया कि यहाँ पर जो नौकरों ने कलम ला दी थी उन्हें लिखने के लिए, तो देखते हैं तो क्या कलम का नीब ही नहीं है, नीब गायब है। और चचा उन पर बरस पड़ते हैं कि मैंने तुझे कलम लाने के लिए कहा था, इसका नीब नहीं है, अब मैं कैसे लिखूँगा ख़त? ऐसा वैसा कह रहे हैं। और बाहर से आवाज़ आती है, वो मुलाजिम कहता है कि भाई जवाब मिलेगा या नहीं। और चची गुस्सा हो जाती हैं और परेशान हो जाती है, कहती हैं कि बाहर वो बेचारा धूप में खड़ा सूख रहा होगा, आप जल्दी से लिख दें मेरे कलम से। और किसी तरह वो जो बन्नो है वो जाकर चची का कलम ले आई है और फिर ये चचा जी ने अब कह दिया कि मैं इसी से काम चला लूँगा। ख़त लिखना शुरू किया। अलखा भी लिखा होगा कि ख़त का कागज़ फाड़ डाला। दूसरा मंगवाया। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे, आखिर फिर लिखना शुरू किया। अब नीब इतनी देर में खुश्क हो चुका था, आप समझे दवात में स्याही कम है। कलम व तकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का बड़ा धब्बा कागज़ पर लाहौल कहकर इसका कागज़ को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज़ मंगवाया, इस पर 2-3 सत्रें लिखी गई। इसके बाद कलम रुक कर जो कुछ लिखा था पढ़ा। चची की जब देखा, ख़त को देखा, चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मोदी से कहा कि ख़त कागज़ों की कॉपी ही ले आए। कागज़ों की कॉपी आ गई और रुखे का जवाब बेफिक्री से लिखा जाने लगा। कभी कलम का शिकवा कि नीब दुरुस्त नहीं, नया नीब है। कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं है, फीकी है। कभी जाजिब बुरा है कि ये जाजिब है या पतंग बनाने का कागज़।
ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید۔ اس میں پون گھنٹہ ہونے آ گیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے۔ ادھر چچی یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں خدا کے لیے تم مجھے قلم دوا دو، میں ابھی 2 منٹ میں لکھ دیتی ہوں خط۔ مگر چچا اپنی قابلیت کی توہین کیوں کر برداشت کر لیں؟ سٹ پٹا گئے مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے۔ پینترے پر پینترا بدل رہے ہیں اور کاغذ پر کاغذ ردی کیے چلے جا رہے ہیں۔ غرض پورے 1.5 گھنٹے میں خط ختم ہوا اور اسے جلدی جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا۔ دیکھیے، ایک خط لکھنا ہے جس میں صرف جواب لکھنا ہے کہ وہ آ رہی ہیں، جواب میں بس اتنا ہی کہنا ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارے چچا چھکن ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ شروع لکھنے میں ہی پہلے تو کاغذ پھاڑ ڈالتے ہیں، پھر انہیں مضمون سوچنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ نیب ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر سیاہی کم لگتی ہے، اور سیاہی ڈالتے وقت کیا ہو جاتا ہے کہ سیاہی کا بڑا سا دھبا ایک کاغذ پر گر جاتا ہے، اسے پھاڑ ڈالتے ہیں، پھر تیسرا کاغذ منگواتے ہیں، پھر اس پہ 2-3 سطریں لکھتے ہیں، پھر اس میں کبھی مضمون پسند نہیں آتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتے ہیں، پھر چوتھا لکھتے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے جو کہ انہوں نے کاپیوں کی ردی لگا دی، لیکن انہوں نے کچھ جواب لکھا نہیں۔ اور یہاں پر جو کہ باہر کھڑا وہ ملازم آواز پہ آواز لگا رہا ہے کہ میں کہ جلدی سے جواب دے دو۔ اس سب پہ کتنا گھنٹہ ہو گیا؟ پورا 1.25 گھنٹہ نکل گیا، اور ادھر چچی بھی جو کہ پریشان ہو رہی ہے، غصہ ہو رہی ہے کہ یہ قصہ ختم کرو یا اور مجھے قلم اور دوا دے دو، میں 2 منٹ میں لکھ دیتی۔ لیکن چچا جو کہ اپنی قابلیت کی توہین، انہیں کیا لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ واپس انہیں دے دیا تو اس میں میری توہین ہوگی، میری قابلیت کی توہین ہوگی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، چچی کو نہیں دیا، اور اتنے کاغذ بدلے، اتنے ردی پہ ردی لگا دی، لیکن جواب خود ہی لکھنے لگے۔ غرض پورے 1.5 گھنٹے بعد ان کا لکھنا ختم ہو گیا، جو کہ خط لکھنا ختم ہو گیا، اور باہر چچا نے ملازم کے حوالے کر دیا۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرف صاحب کی بیوی کے ہاتھ سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا، اور ساتھ ہی اس میں اس مضمون کا ایک رخا: پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا، واپس بھیجتی ہوں، برائے مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع دیجیے کہ آپ کو رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل مناقب امیم الاحسان زاد عنایتکم، یہاں بفضل اذیت خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ ہے۔ مجیب الدعوت خمس الاخوات نیک چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وارد ہوا، تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مائع ناز متصور ہوگا۔ یہاں پر جو چچا نے لکھا ہے عبارت، وہ پڑھ کر جو کہ یہاں ان کی منصرف صاحب کی بیوی تھی، انہیں لگا کہ شاید یہ غلطی سے کسی کا خط ان کے لفافے میں آ گیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے اپنے ملازم کے ہاتھ وہ خط واپس بھیج کر اس میں ایک اور خط رکھ کر لکھ کر بھیجا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کا خط شاید میرے گھر آ گیا ہے، بس آپ مہربانی کر کے ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع بتا دیجئے کہ آپ رات کو تشریف لائیں گی یا نہیں۔ اور جو کہ چچا نے جو خط لکھا تھا، چچا نے جس زبان میں خط لکھا تھا وہ یہاں پر ابھی جو آپ نے سنا وہ ہے۔ تو یہاں پر جو کہ شروع میں ہی ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ جو چچا چھکن جو خط لکھنے جا رہے تھے، وہاں پر جو کہ چنانچہ لکھنے پڑھنے کا جو کہ سامان کیسا ہے، پرانے ڈھنگ کا ہے، اسی لیے یہاں پر جو کہ دی گئی ہے، جو عبارت دی گئی ہے وہ اس طرح کی زبان میں ہے۔ تو یہ پوری کہانی جو کہ ایک مزاحیہ طور پر لی گئی ہے۔ دیکھیے نیچے معنی و اشارت دیے گئے ہیں کہ تانتا باندھنا یعنی کہ سلسلہ جاری کرنا، منصرم یعنی انتظام کرنے والا مینیجر، پرچ یعنی پیالی چھوٹی تشتری، جمیل المناقب یعنی اچھی صفات والا، امیم الاحسان عام احسان کرنے والا، اور زاد عنایتکم یعنی آپ کی عنایت زیادہ ہو۔ خالی آنا ہے یہ لکھنا تھا تو چچا نے اس میں یہ عبارت لکھ دی، اور جو کہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ غلطی سے کسی اور کا خط میرے گھر آ گیا ہے، اور انہوں نے منصرف صاحب کی بیوی نے اسے واپس خط بھجوا دیا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چچا چھکن جو کہ ایک مزاحیہ کردار یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اگلے اس ویڈیو میں ہم اپنی اگلا نظم ہے جو دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔